چلو ٹھیک ہے. تو جو میسج میں آیا نا، مررت بالذی ابوہ عالم، مررت بالذی ابوہ عالم، آج انشاءاللہ اس میں اجرا کریں گے. تو مررت اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، ٹھیک ہے. معرب مبنی میں سے جی مبنی. پھر آگے عامل. عامل کے دو قسم ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی. یہ عامل لفظی ہے، ٹھیک ہے. پھر عامل لفظی کی تین قسم ہیں، اسم فعل حرف. تو اسم فعل حرف میں سے یہ ہے فعل، حروف افعال عاملہ. تو فعل عمل کرنے والے کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول. تو فعل معروف فعل مجہول میں سے یہ فعل معروف ہے. پھر فعل معروف کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم اور فعل متعدی میں سے یہ ہے فعل لازم، ٹھیک ہے. تو بالذی با حرف ہے، مبنی ہے، عامل ہے، عامل لذی ہے، عامل در اسم ہے. الذی اسم ہے اور مبنی ہے. اور یہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن کی اسم 8 قسمیں ہیں نا، موصولہ. اسماء موصولہ میں سے ہے، ٹھیک ہے بھائی. ابوہ عالم، ابوہ مرکبی غیر مرکب ہے، مرکب غیر مفید ہے. اور مرکب غیر مفید کی پہلی قسم ہے مرکب اضافی، ٹھیک ہے بھائی. عالم، عالم مفرد ہے، اسم ہے، معرب ہے، نکرہ ہے، اور واحد ہے، مذکر ہے. اور اس متمکن کی پہلی قسم ہے مفرد منصرف. صحیح ساتھی سمجھ کے سارے. مررت بالذی ابوہ عالم، ہر لفظ کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے کہ اسم ہے کہ حرف ہے. ہاں، جی ہر اسم ہر لفظ کے بارے میں معلوم ہوا. جی جی. چلو اب اب دیکھیں، اب ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو مررت اور مررت کا آپس میں تعلق ہے فعل فاعل کا. مررت فعل ہے اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے، تو آپس میں تعلق اور فعل فاعل کا تعلق ہوا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ تم. جی حضرت. ہاں، با اور الذی کے آپس میں جار مجرور کا تعلق ہے. آگے الذی اس میں موصول ہے، تو اس میں موصول کے لیے صلہ چاہیے، ٹھیک ہے. جار کے لیے مجرور، مبتدا کے لیے خبر، اور مضاف کے لیے مضاف الیہ، موصوف کے لیے صفت. اور اسی طرح اس میں موصول کے لیے چاہیے صلہ. جب بھی اس میں موصول آ جائے، اس میں موصول اگلا جملہ اگلا لفظ صلہ بنے گا. ترکیب میں کیا بنے گا؟ صلہ، صاد کے ساتھ. اس کا نام ہوگا صلہ. پہلے کا نام ہوگا اسم موصول اور دوسرے کا نام ہوگا صلہ. اس طرح کے مضاف اور مضاف الیہ موصوف صفت، ٹھیک ہے. پہلے کا نام مضاف ہوتا ہے، دوسرے لفظ کا دوسرے جملے کا نام مضاف الیہ ہوتا ہے. اسی طرح جب اس میں موصول آ جائے، الذی اس میں موصول، اللتی، اللذان، اللتین، اللاتی، اللواتی، جب ان میں سے کوئی صلہ اس میں موصول آ جائے تو اگلا لفظ اور اگلا جملہ بنے گا ترکیب میں صلہ. فہم تم بھائی؟ تو الذی اور ابوہ عالم کے آپس میں اس میں موصول اور صلہ کا تعلق ہے. اس میں موصول اور صلہ کا تعلق ہے. ابو اور ہو، ابو اور ہو جو ضمیر ہے آپس میں تعلق ہے مضاف مضاف الیہ کا. اور ابوہ عالم کا آپس میں تعلق ہے مبتدا اور خبر کا. کیا تعلق ہے؟ مبتدا اور خبر کا. ابوہ مبتدا اور عالم خبر. تو یہ والی ترکیب سمجھ میں آ گئی بھی؟ حضرت مبتدا سعید درمیان میں. جی جی. ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مبتدا بنتا ہے اور عالم کی خبر بنتا ہے. تو ابو حضرت اور عالم کا. جی حضرت مبتدا تو ابتدا سے نہیں ہے کہ جو شروع میں ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کلام کے شروع میں ہے. تو یہ آگے نیا جملہ شروع ہوتا ہے ابو عالم، یہ بھی تو ابتدا ہے، اگلے جملے کا ابتدا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو سمجھ میں آئے. استاد جی ایک دفعہ دہرا دیں ذرا.
अच्छा मरर तो समझते हो ना कि ये जो अब हम तरकीब कर रहे हैं ये आपस में जो क्या ताल्लुक है, जी जी बाप और बेटा का आपस में क्या ताल्लुक है, वालिद साहब और बेटे का, और भाई और भाई का आपस में क्या ताल्लुक है। हम कहते हैं ना कि ये आपस में भाई है, ये आपस में कजन है, ये आपस में पड़ोसी है, ये आपस में हम जमात है, और ये जी आपस में एक गांव वाले हैं, एक मोहल्ले वाले हैं। अब ये जो तरकीब हम कर रहे हैं, अब ये हम तरकीब करते हैं कि आपस में क्या ताल्लुक है, इनके आपस में क्या रिश्ता है और क्या निस्बत है आपस में। ठीक है। जी मरर तो और तू ज़मीर आपस में ताल्लुक है फेल फाइल का। ठीक है भाई। बा जी और अल्लदी, बा जेर भी, अल्लदी बिल्लदी। बा और अल्लदी का आपस में ताल्लुक है जार मजरूर का, जार मजरूर का। अल्लदी इसमें मौसूल है और इसमें मौसूल के लिए चाहिए सिला। इस तरह की मुजाफ के लिए मुजाफ नहीं चाहिए, मौसूफ के लिए सिफत चाहिए, और मुबतला के लिए खबर चाहिए। इस तरह मौसूल के लिए सिला चाहिए। अगला लफ्ज़ अगला जुमला सिला बनता है तो अल्लदी इसमें मौसूल अबू आलिम, अबू आलिम ये पूरा जुमला है। अबू आलिमुन मुरकब मुफीद है और ये जुमला इसमिया खबरिया है। ठीक है भाई। तो अब ये पूरा जुमला अल्लदी के लिए है सिला। ये पूरा जुमला अल्लदी के लिए क्या है, सिला है। अब अबू और हु जो ज़मीर है आपस में ताल्लुक है मुजाफ और मुजाफ इलैह का। ठीक है। अब वो मुजाफ और हु ज़मीर मुजाफ इलैह, तो आपस में क्या ताल्लुक हुआ, मुजाफ और मुजाफ इलैह का ताल्लुक हुआ। अब अबू हो ये तरकीब में बनेगा मुजाफ मुजाफ इलैह के बनने के बाद ही बनेगा मुब्तदा, और आलिमुन बनेगा खबर। तो अब अबू और आलिमुन, आलिमुन के आपस में क्या ताल्लुक हुआ, क्या रिश्ता हुआ। मुब्तदा खबर का। हाँ मुब्तदा खबर का। तो साथी समझ गए जी। जी जी सर मुश्किल जी। है आसान है, लेकिन मुश्किल है उस्ताद जी ये आसान है। सिला मौसूल जो इस सिला मौसूल में जो है ना वो बिल्ला दी जो है ये दोनों जो जार मजरूर मिलकर सिला वो मौसूल बनेगा या सिर्फ अल्लाह दी जो है ये मौसूल है। अब बा हरफ जर अल्लदी इसम मौसूल, आगे अबू हुआ आलिमुन। अब हम तरकीब करेंगे इंशाल्लाह। अबू हुआ आलिमुन ये पूरा जुमला सिलप देगा। ठीक है भाई। जी चलो पिछला भाई। सिर्फ बिल्ला दी का पूछा बिल्ला दी जो है ना ये नहीं बा हरफ जर है, बा अलग लफ्ज अच्छा है उस बा हरफ जर है, और जार के लिए मजरूर चाहिए। अब आगे जुमला हम मजरूर मजरूर बनाएंगे। ठीक है जी भाई। जी जी बा ठीक है। जर है तो जर के लिए मजरूर चाहिए, हम आगे जुमला मजरूर बनाएंगे। चलो। जी इकट्ठी इकट्ठी हो जाए तो। अब तीसरी तरकीब जो हम करेंगे ना मरर तो, ये मबनी है तो मबनी अल ज़म्मा है। बा ये मबनी है तो मबनी अल कसरा है, यानी मबनी अल कसरा। अल्लज़ी ये भी मबनी है तो मबनी अल सुकून है। ठीक है। अबू हो आप लोगों ने पढ़ा, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं। उसमें से अबू हो और अबा, अभी, यानी हालत रफ़ी में हालत रफ़ी वाव माक़बल ज़म्मा के साथ, और हालत नस्बी या माक़बल अलिफ के साथ, और हालत नस्बी हालत जरी या माक़बल कसरे के साथ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हालत रफ़ा की है तो यहाँ पे इराब होगा वाव माक़बल ज़म्मा अबू। रअयतु अबू का, जा अबू का, रअयतु अबा का, मररतु बिअबी का। पढ़ा है ना इसमें, इसमें तमक्किन की 16 जी जी किस्में है, इसमें वहाँ पे पढ़ा है। जा अबू का, अबू का फ़ाइल है हालत रफ़ी है। रअयतु अबा का मफ़ऊल बिही बनता है। तो यहाँ पे अलिफ माक़बल फ़तह है। मररतु बिअबी का हालत जर की है तो या माक़बल कसरा है। चलो भाई। तो मररतु अबू हो ये है मरफू है मुब्तदा की वजह से, और आलिमन के ऊपर जो पेश है ये पेश है खबर की वजह से, खबर मरफू होता है। समझ गए। जी चलो भाई। अब हम चौथी तरकीब करेंगे सबको आपस में मिला के। अब सबको आपस में मिलाना आसान होगा, तो अब सबको आपस में मिला के कौन पढ़ेगा। अब इसकी तरकीब कौन करेगा जी। जी मैं कोशिश करूँ। हाँ चलो। ये मरार तो जो है ना वो मरार फेल है और ता जी ज़मीर उसमें फाइल है। जी। फेल और फाइल मिलकर जो है वो नहीं जुमला फेल या खबरिया। नहीं नहीं
اب اچھا اس کو فعل فاعل بنا کے اسے حال پہ چھوڑ دیں بس. اچھا اچھا فعل ٹھیک ہو گیا. فاعل فعل فاعل فعل بس. فاعل ہو گیا. اور آگے ہاں. با حرف جار ہے اور اللہ جی اس کا مجرور ہے. اور الذی اللہ جی اسم جی موصول مجرور ہم بعد میں بنائیں گے. الذی اسم اچھا موصول. اللہ جی اس میں موصول ہے اور اگلا جو ہے نا ابوہ عالم یہ صلہ ہے اس کا. اور نہیں صلہ نہیں بنانے ابو کے لیے جو ہے نا پہلے ابو ابو جو ہے نا یہ وہ مضاف ہے اور ہوا نہیں نہیں ضمیر جو ہے مضاف الیہ. ہاں ابو اب سب سے وہی جو صلہ ہے صلہ ہم بعد میں بنائیں گے. الذی اس میں موصول ہے. اب اس کے لیے صلہ چاہیے تو اب اس کے جو صلہ ہم بعد میں بنائیں گے. اب جو آگے لفظ جملہ ہے نا ابو عالم یہ پہلے ابو ہو ابو مضاف ہو مضاف 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 نے مل کر مبتدا عالم خبر مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ اور اب بنے گا صلہ الذی اس میں موصول کے لیے. جی جی یہی میں ٹھیک ہے عرض بھائی. کرنے لگا تھا. ہاں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اسی وقت ہم نہیں بنائیں گے بعد میں اگلا جملہ. اب اگلے جملے کے آپس میں جو تعلق ہے وہ ظاہر ہو جائے آپس میں وہ جملہ جڑ جائے. ٹھیک ہے. جی تو واپسی میں ہم صلہ بنائیں گے. اب ہم نے پیچھے بنایا فعل فاعل ملا یا نہیں ہے صرف فعل فاعل با جارہ الذی اسم موصول. اب ہمیں چاہیے اس موصول کے لیے صلہ اور با اور حرف جر کے لیے چاہیے مجرور. جو آگے جملہ ہے اب وہ یہ صلہ بنائیں گے صلہ کے بعد مجرور بنائیں گے مجرور کے بعد پھر یہ متعلق بنے گا مرد فعل کے لیے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں جی ٹھیک واپسی ہو میں ہم اس طرف سے ہم گیا. اظہار کریں گے. اظہار کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. واپسی میں ہم لپیٹیں گے. صحیح. حضرت میں کوشش کروں. جس طرح کا ہم سجدے میں جاتے ہیں نا سب سے پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر جو ہے ماتھا یہ سنت ہے. واپسی میں اس کا الٹا اس کا عکس ماتھا پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے پھر کھڑا ہونا. سمجھ ہاں آ گئی ہے صحیح. آپ کوشش کر حضرت لیں میں کوشش عثمان. کروں. جی حضرت ہاں مررت اگر فعل. آپ اگر غلط پڑا عثمان آپ نے تو 1 گھنٹہ آپ نے کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. چلو شاباش. حضرت مررت فعل ہے تاز میں اس میں فاعل ہے اور با حرف تا جر اور تا الذی. ہے بھائی یہ حضرت تا ہے با یا تو حرف ہے جر. با حضرت با یہ مررت. مرر تو تا نہیں یہ تو تا پیش تو تا برتا نہیں مرر تا تو یہ ہوگا واحد مذکر حاضر کا صیغہ مرر تو اس صیغہ واحد متکلم ہے. 1 گھنٹہ کھڑا ہونا. ہاں چلو آگے. حضرت میں نے مررت کیا جی. ہاں حضرت مررت ہے نا آپ جی نے مررت فعل اور توز میرے اس میں فاعل ہے جی. اور آپ نے تا کیوں با پڑھا. حرف. حضرت ہاں میں نے تا نہیں پڑھا تو پڑھا ہے جی. یہ باقی ساتھی گواہی دے دے. جی حضرت تا پڑا ہے. تا پڑھا ساری ایک گواہ دوسرا. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے ریکارڈنگ ہو گئی ہے وہ پتہ چل جائے گا. حضرت چلو وہ ٹائم ہاں سلپ. یہ حضرت مررت فعل ہے جی توز میرے اس میں فاعل ہے جی اور با حرف جر اور الذی اس میں موصول اور ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ عالم خبر ہے جی. مضاف الیہ مل کر مبتدا جی اور عالم اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس میں موصول کے لیے صلہ جی اس میں موصول سے مل کر حرف جر کے لیے مجرور. احسن مجرور تو جی حضرت مجرور فعل سے متعلق ہو کر حضرت. جار مجرور مل کر جی جار مجرور مل کر فعل سے متعلق. فعل اپنے فاعل ہاں اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. احسن تو چلو سارا معاف. چلو اور ساتھی سنائے. جزاک اللہ خیر. میں کروں ساری صحیح. آپ کریں لیکن احتیاط سے کریں. ٹھیک ہے سنو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا ابھی. یہ چلو مرار تو فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے اور ہوں با حرف جر ہے اللہ زی اس میں موصول اور ہوں ابو مضاف ہے حوض مضاف الیہ اور عالم مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مبتدا ہوا. عالم اس کی خبر ہے اور مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے نا صلہ بنا اس میں موصول اللہ جی کا. اور ہوں صلہ اور موصول صلہ جو ہے نا وہ اس میں موصول اور صلہ مل کر
وہ جار جو عرفے جار ابا اس کے لیے مجرور ہوا، تو ہم، جار مجرور مل کر فعل مررتو کے متعلق ہو کر، اور جی فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ماشاء اللہ۔ اور کس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ جی حضرت میں دوہراؤں حضرت؟ ہاں، اب ٹائم کم ہے تو اب انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے کہ اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے۔ جس کو سمجھ میں آیا ہو نا تو پھر تکرار میں دہرا لیں۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ ہوگا کہ اب ہم کس طرح اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے۔ تو اب سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، تو جو ضمیر ہے نا اس کا ترجمہ کریں گے میں، تو واحد متکلم کی ضمیر ہے، سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو، اور پھر آگے اس کے بعد ہے جو اسم موصول ہے ابو عالم، یہ پورا جملہ بنتا ہے اسم موصول، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، نہیں الذی کا ترجمہ کریں گے۔ پہلے تو ضمیر کا، جی پھر اللہ اسم موصول کا، الذی کا، پھر با حرف جر کا، پھر با حرف جر کا ترجمہ کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مرر تو سب سے جی پہلے تو ضمیر کا، پھر الذی کا، پھر با کا، اور پھر جو آگے ہے ابو عالم، پھر اس کا سلے کا ترجمہ کریں گے، اور آخر میں فعل کا ترجمہ کریں گے اور ہے لگا دیں گے۔ اب دیکھیں، تو ضمیر کا ترجمہ کیا ہے؟ میں، ٹھیک ہے، تو ضمیر کا ترجمہ میں۔ اب اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے اسم موصول کا، الذی کا ترجمہ کریں گے اس شخص، اس شخص، الذی مذکر کے لیے آتا نا، الذی مذکر کے لیے اور الذی مؤنث کے لیے، تو الذی اس شخص، اور با کا معنی ہم کریں گے سے، اس شخص کے پاس سے، اس شخص کے پاس سے، با کا ترجمہ ہم کریں گے سے، اس شخص کے پاس سے۔ پہلے ضمیر کا ترجمہ ہوا، پھر الذی کا ترجمہ ہوا، پھر با کا ہوا۔ میں اس شخص کے پاس سے گزرا، مررت کا معنی ہے، فعل کا ترجمہ ہے گزرنا، میں اس شخص کے پاس سے گزرا۔ اب ہم ابو عالم جو سیلا ہے اس کا ترجمہ کریں گے، ابو عالم جس کا باپ عالم ہے، آخر میں ہم لفظی ہے لگائیں گے، جس کا باپ عالم ہے۔ کس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ جی آ گیا سمجھ۔ جی استاد جی، یہ بن جائے سب گا سے میں اس پہلے، شخص کے پاس سے گزرا جس کا باپ عالم ہے۔ ہاں، سب سے پہلے ضمیر، پھر اسم موصول، پھر با، پھر فعل کا، پھر سلے کا ابو عالم کا، اور آخر میں ہر لفظ ہے لگا دیں گے۔ تو ترجمہ ہوا، میں اس شخص کے پاس سے گزرا جس کا باپ عالم ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی ہاں، جی استاد اب جی، دیکھیں اس جملے کو سیکھے، ترجمہ بھی سیکھے، سمجھے۔ اب اس جملے پہ آپ اور جملے بھی بنا سکتا ہے، مثلا مررت بالذی وقف على الشارع، فرحت بالذی یجلس فی الصف الاول، انفق مما رزقكم اللہ، سمعت عن الذی قرأ القرآن۔ اس جملے کے ترکیب اور باقی جو میں نے ابھی جملے آپ لوگوں کے سامنے دہرائے، ان سب کا ترکیب ایک جیسے ہے۔ اب اس ایک جملہ سمجھنے کا ہوتا ہے، پھر اس جملے سے بندہ اور جملے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ حضرت سمجھ ایک گئے سوال سب؟ تھا، ہاں، چھوٹا ہے بڑا؟ چھوٹا سوال ہے جی، جو آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے حضرت، چلو، صرف کے متعلق ہے، نحو کے متعلق ہے؟ نحو کے متعلق ہے جی۔ ہاں چلو کر لو۔ حضرت جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے، پھر حرف جر کا کریں گے، با کا، تو حضرت یہ اس کا کوئی خاص قاعدہ ہے، یا یہ جیسے یعنی مناسبت ہوگی پھر سمجھ آئے گی اس کی؟ تو یہ قاعدہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ جب فعل فاعل مفعول ہو تو فعل کا ترجمہ ہم آخر میں کریں گے۔ اب مررت بالذی ابو عالم، یہاں پہ یہ بیان ہوا کہ سب سے پہلے ہم ضمیر کا ترجمہ کریں گے، پھر اس میں موصول کا، پھر با کا، پھر فعل کا، پھر آگے ابو عالم کا ترجمہ کریں گے، پھر ہم آخر میں لفظ ہے لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ترکیب ہے نا، ترکیب کے مطابق ہمارے ترجمہ ہے، ہمارے یہ ترجمہ ہی ترکیب کے متعلق ہے۔
चलो इस पे इंशाल्लाह कल बहस करेंगे कि अब हमारी जो तरकीब है तर्जमा आपस में क्या मुनासबत है। इसका जी और इंशाल्लाह। तरीके से भी तर्जमा हो सकता है, और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन अभी 2 मिनट बाकी है नमाज में, तो सारे साथी इसको तकरार कर ले, कल इंशाल्लाह सुनेंगे। जिसने सही सुनाया, जिसने सही नहीं सुनाया तो अगला दिन नाश्ता बंद होगा, ठीक है, तैयार रहे। चलो इसकी जी तकरार कर ले, उस्ताद जी। तर्जमा तर्जमा और बाकी तरकीब है आपस में दोहरा लें। जी उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह खैर।